کہ صافی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صافی صاحب ظاہر ہے قیاس آرائیاں ہوتی رہیں اور اس حد تک ہو گئیں کہ اپوزیشن نے حکومت پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ ادارے کو نقصان پہنچایا ہے, یونٹی آف کمانڈ کو نقصان پہنچایا ہے, اور ایسا کمی ہوتا ہے. انفیکٹ میں نے تو نہیں دیکھا کہ شیخ رشید صاحب اس حوالے سے کوئی سوال اور جواب نہ دیں اور کہیں کہ فواد چودھری اور پرویز خٹک سے پوچھو کیا ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. شاہزیب, ایک تو میرے خیال میں اپوزیشن کا اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ادارے کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے, اور صرف پاکستانی فوج تو بالخصوص لیکن دنیا کی تمام افواج اس معاملے میں بڑی پوزیسو ہوتی ہیں اور اپنے انٹرنل سٹرکچر کو یا اپنے انٹرنل معاملات کو وہ پبلکلی ڈسکس کرنے کو پسند نہیں کرتی. اب اس حکومت میں آپ دیکھیں کہ پہلے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کو اور ایک نوٹیفیکیشن کا مسئلہ تھا, وہ حکومت نے نااہلی کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے پہلے میڈیا میں لے آئے, پھر وہاں سے سپریم کورٹ اور عدالتوں تک معاملہ چلا گیا, اور اب یہ بھی ایک روٹین کا معاملہ تھا اور وہ موضوع بحث بن گیا, اور اس کی وجہ سے پورے ادارے اور ادارے سے وابستہ شخصیات سے متعلق بحث ہونے لگی. اور پھر خود آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے وزراء, آپ نے بتایا کہ شیخ رشید صاحب, اب ظاہری بات ہے کہ شیخ رشید صاحب اور یہ سب لوگ تو یہ اچھل کود اسی بنیاد پہ کرتے تھے کہ ایک پیج کی بات تھی, لیکن اب معاملہ یہ کہ شیخ رشید صاحب جیسے بندے بھی اس پہ بات نہیں کر سکتے, حالانکہ پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے, میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ معاملہ اب تقریباً حل ہو گیا ہے, اور آج رات کو یا کل دونوں بڑوں کی ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ جو ناخوشگوار چیپٹر حکومت کی طرف سے کھول دیا گیا تھا وہ بند ہو جائے گا. تو جو اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید تھی, اور ظاہر ہے پھر حکومت میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ تو سی وی لے کر جی ایچ کیو کے باہر کھڑے ہیں, تو جو سیم پیج ہے وہ سیم پیج ہی رہے گا. نہیں دیکھیں, اب وہ تو جا کے مستقبل بتائے گا. پاکستان کے اندر تو آپ 2 دن آگے کے بارے میں بھی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے. مثلا آج سے اگر ہم 2 ہفتے پہلے تجزیہ کرتے تو یہ صورتحال تو قطعاً نہیں تھی. اب ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ چیزیں, وہ جو کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. اب جس چیز کو پرائم منسٹر صاحب نے ایشو بنا دیا, کیا آپ کو بطور جرنلسٹ پتہ نہیں تھا, کیا مجھے پتہ نہیں تھا, کیا کسی اور کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ پوسٹنگ ہو رہی ہیں, یہ لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ کوئی دنیا سے کوئی معاملہ آئے گا اور اس پہ پرائم منسٹر سٹانس لیں گے اور اس کی وجہ سے اتنا ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا ہو جائے گا. تو آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال جو نقصان ہوتا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کو چیلنجز کیا ہیں. یہ تنازع اسی دن کھڑا کیا گیا کہ جس دن امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ ہمارے کئی مہینوں کے منت ترلوں کے بعد ادھر پاکستان آ رہی تھی. تو ان حالات میں قومی سلامتی کے اداروں کو موضوع بحث بنانا اور ان سے متعلق تنازعات سامنے لانا, دیکھیں اپوزیشن یا میڈیا اس نے تو صرف تنقید کی ہوگی, لیکن عملاً ان کو متنازع بنانے کی سب سے زیادہ کوشش اس حکومت کی طرف سے ہوتی رہی. کبھی وہ اپنے ساتھ جوڑ کے, کبھی پھر اپنی سیاست میں ملوث کر کے, کبھی اپوزیشن کو ان سے لڑانے کی کوشش کر کے, کبھی میڈیا کو ان سے لڑانے کی کوشش کر کے, اور کبھی اسی طرح روٹین کی تقرریوں اور تعیناتیوں کو موضوع بحث بنا کے یا پھر ان کے ڈومین میں مداخلت کر کے. اب مثلا ایک طرف اس ایشو کو دیکھ لیجئے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی پرائم منسٹر کے اختیارات اور سویلین سپرمیسی, اور حالانکہ اس اپوائنٹمنٹ یا باقی چیزوں کے بارے میں کوئی واضح اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کہ باقی آئینی عہدوں کے بارے میں پرائم منسٹر کا مینڈیٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہیں بھی تو وزیر دفاع کدھر ہیں؟ اس معاملے پہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کہیں آپ کو وزیر دفاع نظر آیا ہے پرویز خٹک؟ اس دوران کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں شیریں مزاری تو بیٹھی تھی لیکن اس میں وزیر دفاع نہیں تھے. پھر یہ 2-3 دنوں سے جو 2-3 وزراء انوالو ہیں
اس میں باقی وزراء تو ہیں، وزیر اطلاعات تو ہیں، لیکن اس میں وزیر دفاع نہیں ہے. تو ایک طرف آپ ملک کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں، دوسری طرف آپ خود اپوزیشن کو اور باقی دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کے جو 2-3 مہینوں میں ڈومیسٹک فرنٹ پہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، چیئرمین نیب کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا معاملہ، اس کے لیے آپ خود یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس کے لیے ریاستی اداروں کا رول اتنا اہم ہے. اور دوسری طرف پھر آپ جو ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر جیسا وہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ وہ سلوک کر دیا جائے. مثلا یہ جو کچھ ہوا تو اس نے تو اپوزیشن کے اس بیانیے کو تقویت پہنچا دیا کہ نمبر 1 کہ جی یہ حکومت جو ہے اس کا سروائیول یا اس کا بقا وہ ان کچھ اداروں کے سپورٹ کی مرہونی منت ہے. دوسرا، خود آپ نے ان اداروں کو کتنا متنازع کر دیا، ان کو کتنا موضوعی بحث بنا دیا. اب کئی دنوں سے پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ ایک طرف کوئی ہوگی یا انا کا مسئلہ ہوگا، دوسری طرف پورے انسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے اور پورا ایک چین ہے. اس میں آپ کسی بھی سٹیج پہ اگر ڈسٹربنس لاتے ہیں تو اس سے وہ پورا چین ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن بالکل وہ جس طرح بچوں کی طرح ضد کیا جاتا ہے، یا پتہ نہیں ہم خود بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. جس طرح ہم کل ڈاکٹر قدیر کے جنازے میں وزیر اعظم کی عدم شرکت یا باقی جنازوں میں عدم شرکت کی منطق اور حکمت سمجھنے سے قاصر ہے، اسی طرح اس معاملے میں بھی ہمیں ابھی تک معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کا اصل ڈیمانڈ کیا ہے، ان کا اصل مطالبہ کیا ہے، وہ چاہتے کیوں ہیں. کیونکہ جس تو صافی صاحب، مگر کم از کم کیونکہ ظاہر ملک کو بہت ہی شدید قسم کے اور سنگین قسم کے سفارتی، خارجہ پالیسی کے اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اور حکومت عدم استحکام کا شکار اگر اس وقت ہو جائے تو ملک کا بڑا نقصان ہے. تو کم از کم آپ کی اب اطلاعات یہی ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں یہاں سے؟ میری اطلاع یہی ہے کہ اب کسی حد تک ان کو سمجھا دیا ہے اپنی ٹیم کے لوگوں نے، اور آج رات کو یا کل دن کو کسی وقت یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی اور حکومت کہہ رہی ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی وی لے کر جو اپوزیشن ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو یا شہباز شریف صاحب ہوں، وہ اس وقت GHQ کے باہر کھڑے ہیں.